أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ اج دا اے پروگرام جو کہ عظمت قرآن دے عنوان نال انعقاد پذیر ہے، اور اس پروگرام دا جو کروان دا مقصد اور اے دے پیچھے غرض ہے وہ اے ہے کہ اس مسجد دے اندر، اس مدرسے دے اندر قرآن دی تعلیم، حفظ القرآن دی کلاس دا آغاز کیتا گیا، جدا الحمدللہ سال مکمل ہویا ہے تے او دے تکمیل دے موقع تے اے پروگرام رکھیا گیا ہے، اور میری معلومات دے مطابق الحمدللہ اس ایک سال سوا سال دے اندر 3 بچیاں نے قرآن حفظ کیتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ انہاں بچیاں نو اپنے دین دا صحیح معنی حافظ عالم با عمل بنائے، اور رب انہاں دے والدین واسطے انہاں بچیاں نو صدقہ جاریہ بنا دے، اور انہاں بچیاں نو پڑھان والے استاذ اللہ انہاں واسطے بھی انہاں بچیاں نو صدقہ جاریہ بنائے، اور انہاں استاذ صاحب نو بھی اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اور دعا کرو کہ آج اگر 3 بچے قرآن دے حفظ نو مکمل کر کے الحمدللہ اپنی منزل تے پہنچے نے، اگلے سال کٹ تو کٹ 6 یا 9 تے ہونے چاہیے دینے نا جی، کیوں جی کی خیال ہے تواڈا؟ دعا کرو ہاں اللہ انہاں نو کامیابیاں عطا فرمائے۔ جیڑے بچے حفظ کر رہے نے اللہ انہاں نو قرآن دا حافظ قاری عالم با عمل بنا دے۔ حضرات، عظمت قرآن دا عنوان ہے اج دے پروگرام دا، اور میں تواڈے سامنے قرآن مجید دی ایک آیت تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دی ہی بات بیان فرمائی ہے۔ سب تو پہلی گل تے رب نے اے دسی ہے کہ اساں اس قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن نو نازل اساں فرمایا ہے۔ رب کہندہ ہے کہ قرآن نو نازل، ذرا بولو، سارے بولو ہاں والا، پابندی تے کوئی نہیں نا بولن تے اس واسطے بولو، بولن حرج کوئی نہیں انشاءاللہ۔ قرآن نو نازل اساں فرمایا، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔
تے نال ہی رب کہندے جڑا اساں اتاریا نا قرآن ما ہوا شفاء، سب تو پہلی گل تے وے کہ اے شفا بن کے آیا، روحانی مرضاں لئی بھی شفا بن کے آیا، جسمانی مرضاں لئی بھی شفا بن کے آیا۔ ورحمہ، دوسری گل لے وے کہ اے قرآن جڑا اساں اتاریا ہے اے رحمت بن کے آیا۔ اور تیسری بات رب نے یہ دسی ہے کہ اے جڑا قرآن اساں شفا تے رحمت بنایا ہے اے ہر ایک واسطے نہیں بنایا۔ اللہ کنہ واسطے بنایا ہے؟ فرمایا للمؤمنین، ایمان والے واسطے بنایا ہے۔ آج انشاءاللہ کوشش کرنے ہیں کہ ایسے بات تے ہی گفتگو ہوئے اور اللہ مینوں توانوں سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ جتھوں تک بات ہے نا کہ قرآن نو نازل اللہ نے فرمایا ہے، رب نے قرآن دے اندر دیگر مقامات تے بھی اس بات دی وضاحت فرمائی ہے۔ آج کل شور شراب ہے، کفار قرآن دی توہین کر رہے نے، قرآن دی بے حرمتی کر رہے نے، کدی سویڈن دی اندر، کدی ناروے دی اندر، اور صرف اینا ملکاں دے اندر ہی نہیں بلکہ ملک پاکستان دے اندر بھی ایسے لوگ موجود نے جڑے قرآن دی بے حرمتی کر رہے نے۔ اور پتہ جی یہ سبب کی ہے، یہ وجہ کی ہے کہ قرآن دی بے حرمتی کافر کیوں کر رہے نے؟ کئی اسباب نے، لیکن اینا اسباب وچوں سب تو مین سبب ہے کہ انہاں نو ہن سمجھ نہیں آندی پئی کہ قرآن دی تعلیم نو عام ہون تو روکن کس طرح۔ قرآن انہاں دے گھراں وچ داخل ہو گیا، اور اے تسی 2-4-5 دن دی اندر اندر تسی ایک خبر بڑی مشہور سنی ہونی ہے کہ امریکہ دا بہت بڑا پادری اللہ نے انہوں اسلام قبول کرن دی توفیق عطا فرما دیتی، مسلمان ہو گیا۔ اور خبر ہے کہ امریکہ دے مذہبی طبقے دے اندر تھرتلی مچی ہے کہ اے وہ پادری ہے جدیاں لکھیاں کتاباں برطانیہ دے چرچاں جو پڑھائیاں جا رہی ہیں، تو اے مسلمان ہو گیا۔ ہون جدو قرآن وہ لوگ پڑھتے نے، قرآن انہاں دے دلاں چ وڑ جاندہ ہے، قرآن انہاں دے گھراں چ داخل ہو جاندہ ہے، قرآن انہاں دیاں زندگیاں چ داخل ہو جاندہ ہے، وہ لوگ مجبور ہو جاندے نے اسلام قبول کرن دے۔ تے ہن جیڑے متشدد قسم دے متعصب قسم دے کافر نے، انہاں نو سمجھ نہیں ہوندی کہ اے بندہ کی ہے پیا، پھر وہ اپنی طبیعت دے ہتھوں مجبور ہو کے قرآن دی بے حرمتی کرنا شروع کر دیندے نے، قرآن دی توہین کرنا شروع کر دیندے نے۔ لیکن انشاءاللہ وہ جنہ مرضی ٹل لا لین وہ قرآن نو مٹا سکدے، قرآن نو ختم کر سکدے، قرآن دی تعلیم نو عام ہون تو روک سکدے، اے انشاءاللہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ قرآن غالب ہون واسطے آیا ہے، مغلوب ہون واسطے نہیں آیا، اور انشاءاللہ اے غالب آ کے رہے گا۔ ساری دنیا دے بولو غالب آ کے رہے گا۔ اب ایکو نا رب نے قرآن میں اعلان فرما دیتا ہے، آج تو 14,500-1500 سال قبل میرے رب نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دے اے آیتہ اتار دیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا اس
ذکر نو کیڑا یعنی قرآن نو اتاریا بھی اساں اے دی حفاظت بھی اساں کرنی ہے. اور میں اس موقع تے اے مثال ضرور دیاں گا تاکہ شاید ساڈے مسلماناں دے دلاں دے اندر رغبت پیدا ہو جائے, شاید کہ انہاں دے دلاں دے اندر شوق تے ذوق پیدا ہو جائے قرآن نو یاد کرن دا, قرآن نو پڑھن دا اور پڑھان دا. اب ویکھو نا رب اپنے قرآن دیاں حفاظتاں کر رہے ہیں. اللہ دے کئی انداز نے قرآن دیاں حفاظتاں کرن دے, رب کئی طریقے نال قرآن دیاں حفاظتاں کر دے. جنہ چو ایک طریقہ رب دا اے وے کہ اللہ قرآن نو اپنے بندیاں دے سینیاں دے اندر محفوظ فرما دیندا ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو قرآن اترتا نا تے قرآن دے اندر لکھے ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو جبرائیل علیہ السلام قرآن دیاں تلاوتاں کر دے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے قرآن نو پڑھ دے تے اللہ دے نبی انہاں دے پیچھے پیچھے قرآن نو جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیں دے تے میرے رب نے نا جدو اپنے پیغمبر علیہ السلام دیے سے جلدی نو دیکھیا تے اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ اچیا کو ہم والا صلی اللہ ہو. تو انہوں پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام دا نام سن کے درود نہ پڑھئے لانتاں بھی برستیاں نے بندہ ذلیل و رسواوی ہو جاندے اور بخیل بھی بن جاندے. اس واسطے ہووے مسلمان مومن تے انہوں کہہ کے درود پڑھوانا پوے ایک گل سمجھے نہیں ہوندی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شرم کوئی نہیں, چاکا کوئی نہیں, گانا کٹن تو شرم کرنی چاہی دیئے, بد زبانی کرن تو شرم کرنی چاہی دیئے, کسی دی عزت اچھالن تو شرم کرنی چاہی دیئے, جھوٹ بولن تو شرم کرنی چاہی دیئے, اور میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھن تو کوئی شرم نہیں. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے رب نے ویکھیا نا نبی علیہ السلام دیاں جلدیاں نو کہ فوراً جبرائیل دے پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیندے نے تے میرا رب فرماندے نے اللہ فرماندے نے چنگی بلی آواز نو خراب کر چھڑیا جے بھائی توجہ فرماؤ انہوں آواز نو اتھے ہی رہن دیو. اللہ فرماندے نے لا تحرک بہی لسانکا لتعجل بہی ان علینا جمعہ قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی جلدی جلدی جبرائیل علیہ السلام دے پیچھے پیچھے نہ پڑیا کرو, تسی تیزی تیزی جلدی جلدی جبرائیل علیہ السلام دے نال نال نہ پڑیا کرو. اللہ کیوں نہ پڑھا مینوں ڈر اس گل دے کہ کدرے جبرائیل پڑھ کے خاموش ہو جان تے کدرے مینوں بھولی نہ جائے, کدرے کوئی لفظ اگے پیچھے نہ ہو جائے, کدرے کوئی آیت اگے پیچھے نہ ہو جائے. اس واسطے میں جبرائیل علیہ السلام دے نال نال پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دینا تاکہ جو جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہیں انہوں میں پڑھتا جاواں اے میرے سینے دے اندر محفوظ ہوندا جائے. تے میرا رب فرماندا ہے سونیا پریشان نہ ہوو ان علینا جمعہ و قرآنا, اس قرآن نو تواڈے سینے تے جمع کرنا بھی ساڈیاں ذمہ داریاں نے, اینو تواڈی زبان تو پڑھوانا بھی ساڈیاں ذمہ داریاں نے, اینو تواڈے سینے تے اکٹھا کرنا بھی ساڑیاں ذمہ داریاں ہیں, اینو اگوں تواڈی زبان تو پڑھوا کے لوکاں تک پہنچانا بھی ساڑیاں ذمہ داریاں ہیں. لہذا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا, جدو اسی پڑھ کے خاموش ہو جائیے, جدو ساڈا بھیجیا ہویا پڑھ کے چپ کر جائے پھر تسی او دے پیچھے پیچھے پڑھیا کرو. اس تواڈنوں پریشان نہیں ہونا چاہیے, قرآن نو تواڈے سینے تے جمع کرنا ساڑیاں ذمہ داریاں نے. اسی کوئی آیت اگے پیچھے ہون نہیں دے مانگے, اسی کوئی لفظ اگے پیچھے ہون نہیں دے مانگے, اسی کوئی زبر زیر اگے پیچھے ہون نہیں دے مانگے, اسی قرآن دا کوئی ایک حرف بھی اگے
اگے پیچھے نہیں ہون دیاں گے اسی اینو اسی طرح جویں اسی اتار رہے ہیں تواڈے سینے تے محفوظ کران گے اللہ کیوں فرمایا کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اینو اتار بھی اسی رہے ہیں ایدیاں حفاظتاں بھی اسائی کرنیاں نے اسی ایدہ کوئی لفظ اگے پیچھے نہیں ہون دے مانگے کوئی حرف اگے پیچھے نہیں ہون دے مانگے کوئی آیت اگے پیچھے نہیں ہون دے مانگے تے ہون میں دسنا چاہنا رب نے کئی طریقے نے قرآن دی حفاظت دے تے ایک طریقہ رب دا ہے بھی یہ ایس انداز بھی قرآن دی اللہ حفاظت کر رہے ہیں کیویں کر کے رمضان اگے آ رہے ہیں نا انشاءاللہ اللہ سانو سارے انو اس رمضان دیاں خیر و برکتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرما دے اس رمضان دی اندر تسی اس قسم دے مناظر بڑے سارے دیکھو گے ماشاءاللہ بچیاں قرآن حفظ کیتا ہے نا ایک بچہ آگے کھڑا ہے امام بن کے انہیں ہاتھ بننے نے تے قرآن پڑھتا جا رہے ہیں ہم دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ایک حافظ اگے کھلوتا ہے ایک حافظ پیچھے کھلوتا ہے اے جڑا اگے کھلوتا ہے نا اے پڑھ دے انا سنلکی علیکا قولا ثقیلا ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم کیلا پر یہ جڑا حافظ اگلا ہے نا اینو بھول جاندہ ہے اینو غلطی لگ جاندی ہے ایک ہی پڑھ دے اے آندہ انا سنلکی علیکا قولا ثقیلا ان ناشیت اللیل اشد وطئا وچو ہیا چھڑ جاندہ ہے اوہ ہیا ہاتھ یا چھڑ جاندہ ہے ان ناشیت اللیل اشد وطئا وَأَقْوَمُ قِيلًا اے جی تو قیلہ تے پہنچ دے نا پچھلا حافظ بول پہندے اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا اگلے نو سمجھ نہیں ہوندی اور پھر پڑھ دے اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا پچھلا پھر بول پہندے ہم دے اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ ہی اشد وطئا واقوم قیلا اے نماز دے وچ کھلوتے کو حاجی نمازی سوچی پہ جاندے نے او وچ ہیا ہی نہیں نہ پڑھ دیا با اے پچھلا انو ٹرن کیوں نہیں دیندہ انو ٹرن دے وے ہاں ہیا ہی وچ نہیں نہ بس ہوندہ پیا ایک ہیا ہی تے چھڑ دے پیا پر پچھلا بولی ہوندے اگلے انو ٹرن نہیں دیندہ ربا اے کیوں نہیں ٹرن دیندہ فرمایا اس واسطے کہ میں رب نے ذمہ داریاں اٹھائیاں نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اتنی حفاظتہ میں کرنیاں نے اے حافظ قرآن ہیا غلطی نال بھی چھڑ کے جائے اساں چھڑن دینا نہیں چھڑن دینا اے ہے میرے رب دا انتظام قرآن دی حفاظت کرن دا پتہ لگا قرآن دے حافظ جڑے نے او قرآن دی حفاظت دے جناب اللہ نے انہوں ذمہ دار بنایا قرآن دے کاریاں نو رب نے قرآن دی حفاظت دا کی بنایا ہے ذمہ دار بنایا ہے قرآن دے عالماں نو قرآن دے کاریاں نو حافظاں نو رب نے ڈیوٹیاں لگائیاں نے قرآن سینے وچ محفوظ کرتے جاؤ تاکہ قیامت تک واسطے ایک قرآن دی حفاظت اندی چلی جائے اب ایکھو نا رب کیویں حفاظتاں کرتا ہے انیاں دے سینیاں چ رب نے قرآن سما چھڑے ہے لولیاں دے سینیاں چ اللہ نے قرآن پا چھڑے ہے لنگڑیاں دے سینیاں چ رب نے قرآن پا چھڑے ہے جڑے ہتھاں پیراں تو معذور نے انہاں دے سینیاں چ اللہ نے قرآن پا چھڑے ہے ایک دن میں دیکھا پہ ایک تصویر ایک بچہ قرآن دا حافظ نہ او دا کوئی نک نہ اکھاں تو بھی نبینا نک بھی او دا مٹیا شکل او دی عجیب و غریب پر قرآن پڑھے تے اللہ دی قسم سینے میں اترنا چلا جائے ایک رب نے کمال ہوتے
سینے دے اندر قرآن نو محفوظ کر چھڑے ہے، اور مرداں دے سینے اچ رب نے قرآن نو محفوظ کر دیتا ہے، عورتاں دے سینے اچ اللہ نے قرآن نو محفوظ کر دیتا ہے۔ اور رمضان آ رہے نا، ویکھیا جی اللہ دی رحمت دے نال ہر پاسے قرآن ہی قرآن ہوئے گا، ہر پاسے قرآن دیاں ہی قرآن تلاوتاں ہون گیاں، انج ہاتھ بننے ہونے نے حافظاں نے تے قرآن جناب پڑھ دیا ہونے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر۔ یوں جی آوازاں ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں؟ ہر پاسیوں آوازاں قرآن دیاں، تے ایک کافر کیویں قرآن نو مٹا سکتا ہے؟ مٹا سکتا؟ پر سوال ایک پیدا ہوندا ہے، رب نے ادیاں حفاظتاں دی ذمہ داری اٹھائی ہے، رب حفاظت کرے گا، پر میرا تیرا کردار کی؟ قرآن رب نے عطا کنہاں نو کیتا ہے؟ سانو دیتا ہے نا؟ وہ سانو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ پتہ ہے جی اس گل دا کہ سانو رب نے قرآن دیتا ہے؟ وہ جے سانو رب نے دیتا ہے قرآن تے اساں کنہ او دی حفاظت دی ذمہ داری اٹھائی، اساں کی او دے نال سلوک کیتا ہے؟ آؤ ذرا تھوڑا غور فرماؤ، ساڑھے گھراں وچ کنی دیر بعد قرآن کھلدا ہے؟ کنے ہفتیاں بعد قرآن کھلدا ہے؟ کنے مہینیاں بعد قرآن کھلدا ہے؟ اساں قرآن نو ایڈی اچھی پر چھتی تے رکھے ہے جتھے ہائیں مائیں کسے دا ہاتھ نہ پہنچے، میں تے کو لے کے پاڑی نہ لوے۔ اللہ سانو ہدایت عطا فرما دے، اللہ سانو سمجھ عطا فرما دے۔ اے رب نے قرآن اتارے ہے، کادے واسطے اتارے ہے؟ رب نے قرآن کیوں اتارے ہے؟ ذرا قرآن سنے آجے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں اساں قرآن نصیحت واسطے آسان کر دیتا ہے کوئی غور کرنے والا، ہے کوئی فکر کرنے والا، ہے کوئی تدبر کرنے والا؟ قرآن دا دوسرا مقام أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ اقفالها۔ اے قرآن دے غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا انہاں دے دلاں تے تالے لگ چکے ہیں؟ اے قرآن دے تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا انہاں دے دل مکفل ہو چکے ہیں؟ پتہ لگا رب دستا اے قرآن تدبر واسطے آیا ہے، اے قرآن غور و فکر واسطے آیا ہے، اے قرآن نصیحت واسطے آیا ہے۔ اور چاہیدہ ایسی اسی شروع کر لیں دے الف لام میم تو ایک ایک آیت پڑھتے جام دے تے تدبر کرتے جام دے، ایک ایک آیت پڑھتے جام دے تے غور و فکر کرتے جام دے، ایک ایک آیت پڑھتے جام دے تے انہوں سمجھتے جام دے، اور او دے مطابق اپنا عمل بنام دے جام دے، او دے مطابق اپنے شب و روز بنام دے جام دے، او دے مطابق صبح و شام بنام دے جام دے۔ پر افسوس اس بات ہے اول تے اسی قرآن نو پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھنے ہاں تے صرف ناظرے دی حد تک اساں قرآن نو رکھے ہے، اساں صرف قرآن نو اتو ویکھ کے جناب پڑھنا ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے، تدبر کوئی نہیں، غور و فکر کوئی نہیں، اے دے اتے جناب کوئی کسی قسم دی جناب تدبر غور و فکر کرم دی کوشش نہیں کرتے۔ اساں کدی ویکھیا ہی نہیں سورت بقرہ دے اندر کی لکھی ہے، اساں کدی غور ہی نہیں کیتا آل عمران کی دستی ہے، اساں کدی غور ہی نہیں کیتا سورہ نساء کی دستی ہے، اساں کدی غور ہی نہیں کیتا سورہ مائدہ کی دستی ہے، اساں کدی غور ہی نہیں کیتا سورہ انعام
نام کی دس دی ہے اساں کدی غور ہی نہیں کیتا سورہ اعراف کی دم دی ہے اساں کدی غور ہی نہیں کیتا سورہ انفال کی آمدی ہے اے اساں کدی غور ہی نہیں کیتا سورہ ہود کی آمدی ہے یوسف کی آمدی ہے اساں تے صرف قرآن نو رکھیا ہے یا ثواب حاصل کرنے واسطے یا دکان دے اتے برکتاں حاصل کرنے واسطے اساں تے صرف قرآن نو رکھیا ہے جناب کوئی مرے نہ تو دے سرانے بہ کے پڑھنے واسطے کہ بابا چھتی فوت ہو جائے یا پھر کوئی مر جائے تو دے شالو ثواب واسطے کیوں جی اینا کمہ تو علاوہ کدی اساں قرآن نو پڑھیا ہوئے کدی اساں قرآن دے غور کیتا ہوئے تدبر کیتا ہوئے اور بلکہ میں دے کہنا سورۃ الفاتحہ جیڑی اسی ہر نماز دی ہر رکعت دی اندر پڑھنے ہاں اگر نمازی جنہیں غیر نمازیاں نو تے چھڑو ہاں جڑے نمازی نے انہاں نو پوچھ لیا جائے نا تے 100 وچوں 90% نمازیاں نو نہیں پتا کہ سورۃ فاتحہ کی لکھی ہے تدبر کوئی نہیں غور کوئی نہیں معنی دا نہیں پتا مفہوم دا نہیں پتا ترجمے دا نہیں پتا اے آؤ میرے ساتھیوں قرآن تے غور کرو قرآن تے تدبر کرو قرآن تے فکر کرو قرآن دا ترجمہ پڑھو قرآن دا معنی سکھو قرآن دا مفہوم سمجھو میرا خیال ہے سارے رل کے باہر ہی نہ ٹر چلیے باہر جو ہوندا ہے پہ پہلا ویکھ آویے کی خیال ہے پھر آگے تقریر کر لیں گے یار میں گفتگو کرنا تسی باہر پہ ویندے ہو سکول دا ماسٹر سبق پڑھاندا ہوئے تے شاگرد باہر بوئے وال ویکھن تے ماسٹر کی کردا ہے بھلا یہ دا مطلب ہے کہ ماسٹر نو ایک گل وارا نہیں کھاندی کہ میں سبق پڑھان دیا یار میں تانوں ہیر سنان دیا میں تانوں رانجھا سنان دیا میں تانوں قرآن سنان دیا تی باہر ویکھن دے میں کوئی 70 کلومیٹر دا سفر اس واسطے کر کے تسی باہر ویکھو تو میں بس گھنٹہ پورا کرنا ہے اپنا میں گھنٹے لان والا مولوی نہیں میں طالب علم ہاں تانوں گل سمجھانی ہے تاں سمجھ ہونی ہے تے منہ تہاڈا میرے ول ہوئے گا میں نہیں ہونا ورگا کہ تسی جتن مرضی ویکھی اور میں بس گھنٹہ پورا اپنا کرنا ہے توجہ فرماؤ آگے آ جاؤ ماشاءاللہ آگے کے ہو جاؤ ویکھوں والا مولوی کھاندے دے نہیں آگے کے ہو جاؤ ماشاءاللہ باہر آلیں ہون یہ تے باہر آلیں چاہی دے نا اندر آ کے پون یہ تے اصل ہے پروگرام دے منتظمین دا حق ہوندا ہے کہ وہ پروگرام اپنا صحیح رکھن ترتیب صحیح رکھن تے جے انجی آن جانی لگا رہنا تے پھر تے پاجی کوئی نہیں حال ہاں جی اگے کے آ جاؤ ماشاءاللہ اللہ تو انہوں جزائے خیر دے دیکھو میں تو انہوں کو گل سمجھانا چاہنا تو جے تواڈی توجہ نہ ہوئے گی تو پھر تو کوئی نہیں پھر تو انہوں کو پوچھے گا ہاں وہ بڑے مولوی آئے سن بڑا بیان کیتا نے انہوں نے آکھیا کی سی یہ نہیں پتا سواد بڑا آیا ویسے اس واسطے میرے بھائی توجہ فرماؤ توجہ نہ ہوئے تو گل کرن کران دا کوئی فائدہ نہیں یقین کرو اس واسطے توجہ فرماؤ میں سبق تو انہوں سنانا پیا میں کوئی مولوی نہیں میں طالب علم ہوں میرے کو سبق سن لو تواڈی مہربانی میں جڑی گل کہہ رہا ہوں رب نے قرآن کیوں اتاریا ہے تدبر واسطے کادے واسطے غور واسطے فکر واسطے اور رب قرآن جو بار بار کہہ رہے ہیں حل من مدکر حل من مدکر اے جڑی آیت ہے نا یہ ایک صورت دے اندر رب نے بار بار اتاری ہے فحل من مدکر فحل من مدکر فحل من مدکر اور کوئی ہے غور کرنے والا کوئی ہے تدبر کرنے والا کوئی ہے فکر کرنے والا اگر وہ تدبر کرے گا اساں دے واسطے قرآن نو سمجھنا آسان کر دیتا ہے قرآن سمجھن واسطے 12-14 علوم دی لوڑ نہیں قرآن سمجھن واسطے منطق فلسفے دی لوڑ نہیں قرآن سمجھن واسطے بڑا پی ایچ ڈی پروفیسر بنن دی لوڑ نہیں قرآن سمجھن واسطے جناب 8-10 سال مدرسیاں جو پڑھن دی بھی لوڑ نہیں وہ اگر تو صرف قرآن نو سمجھنا چاہنا ہے کسے اچھے عالم کو بیٹھ جا روز دی 2-4 آیتاں قرآن دیاں پڑھتا جا اللہ دی قسم رب تینوں قرآن دا عالم بنا دے گا قرآن نو سمجھنا چاہ صحیح رب تینوں سمجھ عطا کرے گا رب تینوں فہم عطا کرے گا اور اللہ دی قسم میں بڑے بڑے ایسے مدرسیاں دے فارغ نہیں کاروباری لوگ ویکھے نے اللہ دی قسم انہوں نے بعض اوقات قرآن دی اینی سمجھ ہوندی ہے کہ سانو مولویاں نو بھی اینی سمجھ نہیں ہوندی
میں جدو پڑھنا سا نا گجرانوالے دے اندر مکرم مسجد ماڈل ٹاؤن اوتھے ایک بابا جی ہوندے سن لوہار برادری دے سن فوت ہو گئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت فرمائے اللہ انہاں دے درجے بلند کرے اسی وینے سا کہ او بابا جی نو قرآن دا ترجمہ اینا ہوندا ہے کہ طالب علم جدو سبق یاد کردے ہیں تے بابا جی کو لو پوچھ کے یاد کردے سن تو انہوں پتہ ہے نا جی طالب علم اس بابے کو لو پوچھ کے قرآن دا ترجمہ یاد کردے سن بابا عالم نہیں سی بابا مولوی نہیں سی لیکن انہوں قرآن نال محبت دینی سی کہ وہ ہر ویلے قرآن دا ترجمہ پڑھتے رہندے سن اور یارو آؤ قرآن نال تعلق جوڑو قرآن نو سمجھو قرآن نو او دیتے غور کرو تدبر کرو قرآن آندہ کی ہے آج نا میں نے ایک بندے نے ایک ساتھی نے میں نے میسج کی تھا کہنے لگا میں نے کوئی ایسا قرآن دا ترجمہ دسو جڑا سمجھنا آسان ہوئے تے بڑا مستند ہوئے میں کیا تسی تو انکی لوڑ پہ گئی کہنے لگا میرے بچے نے دو میں چاہنا کہ قرآن دا ترجمے والا قرآن میں کر لے کے جاما تے انہوں میں آپ قرآن دا ترجمہ پڑھاما او بندہ مولوی نہیں جلہ دی کہنے ساڑھے پیچھے جمعے پڑھ دینے ساڑھے مقتدی نے تو کی آندہ ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ اپنے بچیاں نو قرآن دا ترجمہ پڑھاما ترجمے والے قرآن تو ویکھ کے انج دی ضرورت ہے سانو انج دا مسلمان بنندی اور سانو اے نہیں پتا فاتحہ کی لکھے ہے سانو اے نہیں پتا قل اعوذ برب الفلق دے قل اعوذ برب الناس کی لکھے ہے سانو اے نہیں پتا قل هو اللہ احد کی لکھے ہے بس رٹا لایا ایسا یاد کر چھڑیاں نے نماز پڑھ چھڑنے کوئی پتہ نہیں کی لکھے ہے اللہ منو تو انو قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے قرآن تے تدبر تے غور کرم دی توفیق عطا فرمائے آؤ میں دساں ایک قرآن جڑا رب نے سانو عطا کیتا ہے ایک کی بن کے آیا ہے ساڑھے واسطے رب نے نو کی بنا کے بھیجے ہے ایک دے قرآن دی آیت میں تو انو اگے سنائی ہے نا ایک اور سنانا 11ویں پارے دی اندر مولا فرماندہ نے یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمة للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون اللہ فرماندے نے اے لوگو یا ایوہ الناس مشرق والے ہو مغرب والے ہو شمال والے ہو جنوب والے ہو ساری دنیا دیو لوگو مردوں عورتوں اور جوانوں تے بڑھے ہو سارے سن لو اللہ کی حکم ہے فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم تحقیق اے قرآن تواڈے کول آیا ہے اللہ کی بن کے آیا ہے فرمایا تواڈے کول تواڈے رب والو نصیحت بن کے آیا ہے اے نصیحت دا منبع بن کے آیا ہے نصیحت دی اے جناب سمندر بن کے آیا ہے نصیحت دی نہر تے چشمہ بن کے آیا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم اے قرآن تواڈے رب والوں تواڈے کول نصیحت بن کے آیا ہے وشفاء لما فی الصدور اے قرآن سینے دیاں بیماریاں واسطے شفا بن کے آیا ہے روحانی بیماریاں واسطے بھی شفا بن کے آیا ہے جسمانی بیماریاں واسطے بھی ایک قرآن شفا بن کے آیا ہے واہودن ایک قرآن ہدایت بھی بن کے آیا ہے ورحمہ ایک قرآن رحمت بھی بن کے آیا ہے تے قرآن دا دوسرا مقام جڑا میں پہلا سنایا ہے اللہ فرماتے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ فرمایا اساں قرآن نو اتارے ہے شفا بنا کے اتارے ہے اساں قرآن نو اتارے ہے رحمت بنا کے اتارے ہے اللہ نے قرآن دے دعا مقامات تے اے بات آکھیے اساں قرآن نو شفا بنا کے اتارے ہے اساں قرآن نو رحمت بنا کے اتارے ہے اساں قرآن نو ہدایت بنا کے اتارے ہے اساں قرآن نو نصیحت بنا کے اتارے ہے اور میں تو آڈے کولوں
ایک سوال کرن لگا، ذرا توجہ فرما کے سوچ کے جواب دے آجے۔ ساڑھے قرآن دے اندر قرآن موجود ہے؟ کیوں جی ہے موجود؟ جنہ دے قرآن چاہے بولو ہاں ہے موجود۔ تے ساڑھے قرآن چ نصیحت بھی ہے وے، ساڑھے قرآن چ قرآن موجود ہے، کیا ساڑھے قرآن دے اندر شفا بھی ہے وے؟ ساڑھے قرآن چ قرآن موجود ہے، کیا ساڑھے قرآن چ رحمت بھی ہے وے؟ ساڑھے قرآن چ قرآن موجود ہے، کیا ساڑھے قرآن چ ہدایت بھی ہے وے؟ کیا یہ ساریاں چیزاں ساڑھے اندر موجود نے؟ زیادہ تر لوگاں دا یہی جواب ہوئے گا، مولانا قرآن تے ہے وے، اسی پڑھنے ویاں پر بیماریاں جان ہی نہیں چھڑ دیاں۔ ایسیاں بیماریاں لگ گئیاں نے ڈاکٹرانو سمجھ ہی نہیں آندی، ایسیاں بیماریاں لگ گئیاں نے سمجھو بالا در نے۔ قرآن تے حافظ جی پڑھنے آ، مولانا قرآن تے اسی پڑھنے آ، پر بیماریاں جان نہیں چھڑ دیاں۔ اسی قرآن تے پڑھنے آ پر گھر وچ ہدایت کوئی نہیں۔ ساڈے جوان منڈے ایک دوجے دے گل پہ پیندے نے، ایک دوجے نو گالاں وی کڈدے نے، ایک دوجے نو مارن نو پیندے نے۔ اے اولاداں ماں پیو دے گل پہ رہیاں نے، ماں پیو اولاد تو تنگ نظر آ رہے ہیں، ہدایت والی گل نظر نہیں آندی۔ قرآن تے ساڑھے قرآن دے اندر موجود ہے، مولوی جی قرآن تے ساڑھے قرآن چ موجود ہے، اسی قرآن نو پڑھنے میاں پر رحمت نظر نہیں آندی۔ میں کیا کیوں رحمت نظر نہیں آندی؟ آندے نے 10 بندے اسی کمان والے ہاں، 10 ہی بندے اسی کھان والے ہاں، تے شام نو جدوں حساب کری دے پچھے بچدا ہی کچھ نہیں، مہینے بعد ویکھیے تے شے پیچھے رہندی ہوئی کوئی نہیں، سمجھ نہیں آندی کتنوں آندا تے کتن لگا جاندا ہے، برکت کوئی نہیں مولانا، رحمت کوئی نہیں مولانا، انج جی میں کوئی وونجائی مار کے سارا کچھ لئی جاندا ہے، نہ نصیحت ہے، نہ ہدایت ہے، نہ رحمت ہے، نہ شفا ہے۔ جبکہ رب کہندا ہے لوگوں میں قرآن نو شفا بھی بنایا ہے، رحمت بھی بنایا ہے، نصیحت بھی بنایا ہے، ہدایت بھی بنایا ہے۔ رب کہندا ہے سارا کچھ اس قرآن دے اندر موجود ہے، قرآن ساڑھے قرآن وچ موجود ہے۔ اسی قرآن نو پڑھنے بھی ہاں لیکن نہ شفا مل دیئے، نہ رحمت مل دیئے، نہ ہدایت مل دیئے، نہ نصیحت مل دیئے۔ اللہ تیری بات سچی ہے، پھر ایک قرآن بھی ساڑھے قرآن چ موجود ہے، سانو یہ سارا کچھ کیوں نہیں ملتا؟ کیوں دا جواب رب نے ایک لفظ دے چھڑے ہیں۔ کنے لفظاں چ؟ ایک لفظ ہے، دساں لفظ کی ہے؟ اللہ فرماندے نے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ۔ فرمایا سارا کچھ قرآن بن کے آیا ہے، ہدایت، رحمت، شفا، نصیحت، پر ربا کنہ واسطے؟ فرمایا للمؤمنین۔ دوسرا مقام وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ فرمایا آسان قرآن نو اتارے ہے، شفا بنا کے اتارے ہے، رحمت بنا کے اتارے ہے، پر ربا کنہ واسطے؟ فرمایا للمؤمنین۔ اے مومنین دا معنی آپ ہی کرو حوالہ، کنہ واسطے؟ سارے بولو کنہ واسطے؟ ہون جے قرآن تو تینو سکھ نہیں ملدا، سکون نہیں ملدا، جے قرآن تو تینو شفا نہیں ملدی، رحمت نہیں ملدی، جے قرآن تو تینو ہدایت نہیں ملدی، پھر لازماً تیرے دل وچ ایمان کوئی نہیں۔ اگر تو مومن ہوندا اے قرآن ضرور تینو شفا تے رحمت عطا کردا۔ ہون ذرا ویکھو ساڈے دناں چ ایمان ہے، ساڈا حال پتہ کی ہے؟ قرآن پڑھی جانے ہاں، چوریاں بھی کری جانے ہاں، قرآن پڑھی جانے ہاں، ڈاکے بھی ماری جانے ہاں، قرآن پڑھی جانے ہاں، اپنے سکے پراواں دا حق بھی کھائی جانے ہاں، قرآن پڑھی جانے ہاں، سکیاں بہناں نو وراثت تو محروم کر کے انہاں دی وراثت دا حصہ بھی ہڑپ کری جانے ہاں، قرآن پڑھی جانے ہاں، بوئے تے بولی کتا بھی بننے ہاں، قرآن پڑھی جانے ہاں، گھر دے اندر جاندار چیزاں دیاں تصویراں بھی سجانے ہاں،
قرآن پڑھی جانے ہاں، ترازو وچ وعدہ گھاٹا بھی کری جانے ہاں، تول وچ وعدہ گھاٹا بھی کری جانے ہاں، اور قرآن بھی پڑھی جانے ہاں، اللہ تو علاوہ غیران دے نام دیاں نظرات نیازاں بھی دین دے جانے ہاں، قرآن بھی پڑھی جانے ہاں، اللہ تو علاوہ غیران کے متھے بھی ٹیک دے جانے ہاں، قرآن پڑھی جانے ہاں، اللہ دے قرآن دیاں مخالفتاں بھی کری جانے ہاں، قرآن پڑھی جانے ہاں، سودی کاروبار بھی کری جانے ہاں، قرآن پڑھی جانے ہاں، رشوتاں بھی لے کے کھائی جانے ہاں، قرآن پڑھی جانے ہاں، لوکاں دیاں عزتاں بھی اچھال دے جانے ہاں، قرآن پڑھی جانے ہاں، لوکاں دیاں پگڑیاں بھی اچھال دے جانے ہاں، اور قرآن بھی پڑھی جاندی ہے میری بہن بے پردگی کر کے بازاراں وچ بھی پھر دی جاندی ہے، قرآن بھی پڑھی جاندی ہے، غیبتاں بھی کری جاندی ہے، قرآن بھی پڑھی جانے ہاں، چگلیاں بھی کری جانے ہاں، اور دس جدو قرآن دے خلاف تیرا ہر عمل ہوئے گا ایک قرآن تینوں شفا کیویں دے گا، ایک کیویں تیرے تے رحمت برسائے گا، کیویں تینوں اس قرآن تو شفا ملے گی، تیرا کوئی عمل قرآن دے تے مطابق ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن ایک لفظ گل مکا دیتی ہے، لیل، سارے بولو لیل، ایک قرآن دی آیت اور سناواں، آج اسی مسلمان دنیا چ غالب ہاں کہ مغلوب ہاں، دسیا جے ذرا، اے خوش فہمی چ نہیں پینا، میں تے خواب والا، او نہیں ساڈے تے کون غالب آ سکتا ہے، اسی چھوڑے لا کے موچھے پا دیاں، اے خوش فہمی، اے کی ہے خوش فہمی، حقیقت ہے سانو کافر تنی جا رہے ہیں، اسی ہر جگہ تے ذلیل ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تو آڈا ایٹم تک سائیاں داتے لا چھڑے ہے کہ نہیں، لا چھڑے ہے، اور روٹیاں پیچھے روندے ہو نا پہ ہونا، آٹے پیچھے ذلیل ہونے ہیں نا پہ اسی، کون؟ مسلمان۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے تو قرآن کیا کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماندے نے تسی ہوئی غالب آؤ گے، اے ایمان والے ہو، تسی ہوئی، سارے بولو ہاں والا، تسی ہوئی غالب آؤ گے، پر شرط کی ہے ان کنتم مؤمنین، شرطے وے کہ جے تسی مومن بن جاؤ، شرطے وے کہ جے تسی، جب تک اسی مومن ساں 313 نے 1000 دے لشکر نو مار کٹیا کہ نہیں، جب تک اسی مومن ساں ہزاراں دی تعداد جو ہو کے لکھاں دے لشکر دے ٹکڑے ٹکڑے اساں کیتے، جب تک اسی مومن ساں لکڑیاں دے بالیاں دے نال تلواراں تے نیزیاں تے تیراں دا مقابلہ اساں کیتا، جب تک اسی مومن ساں اسی سپر پاور دا مقابلہ تے بڑیاں پاوراں دا مقابلہ سادے ہتھیاراں نال کیتا، او کیتا کہ نہیں کیتا، بولو، تے آج ہون ساڑھے کول ایٹم بھی ہے، ساڑھے کول گن شپ ہیلی کاپٹر بھی نے، ساڑھے کول جناب بڑے بڑے اعلیٰ قسم دے اسلحے بھی نے، ٹینک بھی نے، اور بڑی بڑی کمال دی ٹیکنالوجی بھی ہے، پھر بھی اسی ترلے کر دے پھرنے ہیں سانو قرضہ دے دیو، مر چلے ہیں پکھے دیو سانو کچھ، پتہ لگا جب مومن نہیں رہے اسی ساڑھے دلہ جی ایمان کوئی نہیں، صرف زبانی کلامی مومن بنے ہیں، اگر ساڑھے دلہ جی ایمان ہوئے تو رب کائنات دی قسم مومن اج بھی غالب ہے، اج بھی غالب ہے، تھوڑا بھی ہوئے پھر بھی غالب ہے۔ کم من فیات قلیلہ غلبت فیات کثیرہ، رب آندہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑی جماعت زیادہ جماعت پر غالب آ گئی، کیوں؟ انہاں کو ایمان سی، انہاں کو اسلام سی،
انہاں دے دلاں دے اندر یقین سی، قرآن سی، میرے نبی دا فرمان سی۔ آج ساڑھے کو لے چیزاں کوئی نہیں۔ حضرات آؤ قرآن نال ناتا جوڑ لو، قرآن نال تعلق جوڑ لو، قرآن نال محبت کرو، قرآن نال پیار کرو۔ ایک قرآن کی والا بن کے آیا ہے۔ آج سب تو وڈی انٹرنیشنل ایک بیماری ہے، وہ پتا جے کیڑی؟ ٹینشن ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر کو جاؤ نا، ڈاکٹر کو 25-30,000 دے کی کرواندہ ہے؟ ٹیسٹ۔ تے سارے ٹیسٹ ہی کروا کے جدو لے کے جاندے ہو تے ویک کے پتا کی آندہ ہے؟ آندہ ہے ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آ رہا، آپ کو کوئی ٹینشن ہے۔ تے اینی گل تو 25-30,000 لوان تو پہلا بھی تو کہہ سکنا تھا، پر ڈاکٹر انہوں کون آکھے جڑا تہاڈا روپیہ 30,000 نہ لوائے تو ہم مننا ہی نہیں کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ لو جی 30,000 لوا کے انہیں آکھیا کہ یہ توانوں ٹینشن ہے کوئی، یہ ٹینشن توانوں لئی جاندی ہے پئی، اور کوئی بیماری نہیں توانوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ہن ٹینشن دا علاج کی ہے؟ آندہ ہے نکی جی گولی ہے، بس روز دی ایک کھا چڑھیا کر، ساری رات مردیاں کو پیار ہویں گا تے دیہاڑی بھی مردہ بن کے لگا پھریں گا۔ ٹینشن دی دوائی جڑے لوگ کھاندے نے نا، میں کئی ویکھے نے وہ دنے بھی بونترے ہی لگے پھر دینے، انہوں نے پتہ نہیں ہاں کتل جانا کتل نہیں جانا، دماغ جو سما چھڑے آپ تے ہون پتہ ہی کو نہیں۔ عقل ہوئے تھے سوچا ہی سوچا، عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، عقل مار چھڑی، دماغ سما چھڑیا، اے ہون جناب لگا پھر دینے پتہ ہی کو نہیں، اکھان جناب ادیاں کلیاں تے ادیاں باندھنے۔ اے ڈاکٹران دا حال ہے، اے حکیمہ دا حال ہے۔ میں تینوں اس کائنات دے سب تو بڑے حکیم دی بات سناواں، رب تینوں ٹینشن دا علاج دستا ہے۔ اللہ فرماندے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ انہیں تے بھی گل سمجھن والی جے، اللہ فرماندے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، رب نے حرف تنبیہ استعمال کیتا ہے، خبردار۔ اللہ کی گل کہنے لگا ہے، فرمایا اللہ دے ذکر دے اندر دلاں دا اطمینان ہے، اللہ دے ذکر دے اندر دلاں دا سکون ہے، اللہ دے ذکر دے اندر دلاں دا چین ہے، اللہ دے ذکر دے اندر آرام ہے، اللہ دے ذکر دے اندر ٹینشنہ دا علاج ہے، اللہ دے ذکر دے اندر پریشانیاں دا علاج ہے۔ ربا تیرا ذکر کیے، فرمایا دو گلاں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے قرآن میرا ذکر ہے، اللہ اور کیڑی شے تیرا ذکر ہے؟ فرمایا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر جناب محمد، اچھی آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تسی نماز قائم کرے اگر ہو۔ اللہ کیوں؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اے نماز بے حیائی تے فحاشی تو روک دیئے۔ اللہ اور کی کر دیئے نماز؟ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اے نماز اللہ دا بہت بڑا ذکر ہے۔ قرآن دا تیسرا مقام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے گئے، اللہ فرماندے نے موسیٰ جی اللہ جی، فرمایا اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ فرمایا موسیٰ میں اللہ ماں، آجڑی آواز آ رہی ہے میری آ رہی ہے، میں اللہ ماں، میرے تو سوا کوئی معبود نہیں، موسیٰ میری ہی عبادت کرے آجے۔ تے اللہ اور کی حکم ہے؟ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، جی تو میرا ذکر کرنو جی کرے تے نماز پڑھے آجے۔ نماز کنو رب کہندے نے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو، آقم الصلاۃ لذکری، میرا ذکر کرنا ہوئے تے نماز قائم کرے آجے، نماز پڑھے آجے۔ اے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے۔
تے اللہ فرماندے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوکاں دے دلاں دا اطمینان تے سکون اللہ دے ذکر وچ ہے۔ کادے وچ ہے؟ یعنی قرآن وچ تے نالے نماز وچ۔ سارے بولو قرآن وچ تے نماز وچ۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو پریشان ہوندے نا کسے گل تو، پریشانیاں میرے نبی نو بھی آندیاں رہیاں، بڑیاں بڑیاں آئیاں، تے جدو میرے نبی پریشان ہوندے نا آپ فرماندے اذن یا بلال ارحنا بالصلاة، اذن یا بلال ارحنا بالصلاة، کاش میرے تیرے دل دی راحت بھی نماز بن جائے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے بلال اذان کہہ میں محمد نماز پڑھاں تاکہ میرے دل نو راحت پہنچے، میرے دل نو سکون پہنچے، میرے دل نو اطمینان پہنچے۔ اور میرے نبی دے دل دا اطمینان نماز دے اندر تے ساڈے دلاں دا بھی اطمینان نماز دے اندر ہے، قرآن دے اندر ہے۔ ہن ایتھے کو اور گل میں سمجھان لگا، اللہ فرماندے نے خبردار اللہ دے ذکر دے اندر دلاں دا اطمینان ہے۔ ربا کنہ واسطے؟ پھر وہی گل، اللہ کنہ واسطے دلاں دا اطمینان ہے؟ کئی لوگ آندے نے کئی بیبیاں جڑیاں 11 ہزار واری پڑھ دیاں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولوی جی میں تے 11,000 واری آیت کریمہ پڑھیا ہے، مینوں تے سکون کوئی نہیں ملیا، میری تے ٹینشن کوئی نہیں مکی، میری تے پریشانی کوئی نہیں ختم ہوئی۔ میں کیا تو صرف پڑھے آئی ہے، ذکر نہیں کیتا، تو صرف گٹکاں پوریاں کیتیاں نے 11,000، ایک واری ہو گیا، 2 واری ہو گیا، 100 واری ہو گیا، 1000 واری ہو گیا، 2 واری ہو گیا، 3000 ہو گیا، تو 1000 ہی پورے کر دی رہی ہیں، پڑھیا نہیں، تو سمجھیا نہیں۔ جے تو سمجھ کے پڑھیا ہوندا، نبی یونس نے سمجھ کے پڑھیا، رب نے مچھی دے پیٹ وچوں سمندر دی تہہ وچوں نجات عطا فرما چھڑی۔ تو سمجھ کے نہیں پڑھدا، تو بس تسبیح پڑھی ہے تو جناب 100 واری ہو گیا، 2 واری ہو گیا، 300 واری ہو گیا، 400 واری ہو گیا، میں جی 11,000 واری پڑھ چھڑے ہے، کی فائدہ پڑھن دا؟ سمجھ کے پڑھ، او دے مطابق عقیدہ بنا کے پڑھ، او دے مطابق عمل بنا کے پڑھ، پھر تینوں 1000 وار پڑھن دی لوڑ نہیں پے گی، 1 2 4 واری پڑھیں گا تے دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ اب یہ نا قرآن آندہ ہے خبردار اللہ دے ذکر وچ دلاں دا اطمینان ہے۔ اللہ کنہ واسطے؟ فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے اطمینان قلب قرآن وچ اونا واسطے وے جڑے قرآن تے ایمان لے آندے نے تے قرآن دے مطابق عمل کردے نے۔ ایمان لے آندے نے تے کی کردے نے؟ سارے بولو ساڈا عمل ہے قرآن دے مطابق، ساڑیاں خوشیاں قرآن دے مطابق، ساڑیاں غمیاں قرآن دے مطابق، ساڑیاں سیاستاں قرآن دے مطابق، ساڑیاں نمازاں قرآن دے مطابق، ساڑے روزے قرآن دے مطابق، ساڑا کیڑا عمل ہے جڑا قرآن دے مطابق؟ اتے اسی حدیث لکھنے ہیں من غشانا فلیس منا، تھلے بے کے دھوکھا بھی دینے ہیں، ملاوٹاں بھی کرنے ہیں۔ اتے حدیث لکھنے ہیں جڑا رشوت لوے ہو ساڑے جناب الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، راشی تے مرتشی دومی جہنم میں جان گے۔ تھلے بے کے وڈے وڈے رشوت جناب کھاتے اساں کھولے ہوندے نے، اتے ایتاں لکھیاں نے تھلے بے ایمانی کر رہے ہیں۔ ایک قرآن سکون دے گا کہ قرآن دی مار پوے گی سانو؟ اسی قرآن دی بے حرمتی نہیں کر رہے، کیا قرآن دی اسی توہین نہیں کر رہے؟ اور تینوں بے حرمتی سویڈن میں نظر آندی ہے، صرف تینوں بے حرمتی صرف ناروے میں نظر آندی ہے؟ جیڑی بے حرمتی اج دا لا الہ الا اللہ پڑھن والا قرآن دی مخالفت کر کے قرآن دی بے حرمتی کر رہے ہیں، اینوں کون پوچھے گا؟ اے بے حرمتی نہیں؟ قرآن دے سود نہ کھا، تو انہیں سود تو بغیر میں بچ دئی نہیں۔ قرآن دے جھوٹ نہ بولی، تو انہیں جھوٹ تو بغیر میری دکانداری چل دی ہوئی نہیں۔ کیڑا میرا تیرا عمل ہے جڑا قرآن دے مطابق ہے؟ اللہ سانو قرآن تے ایمان لے آن والا مسلمان بنا دے۔
اللہ قرآن دے مطابق عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. یہ قرآن کی بن گیا شفا رحمت. اے رحمت دی ایک توانو تھوڑی جی چلک وکھاواں تے بات مکاواں. میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد آکو آکو گج کیا کو صلی اللہ اور میرے نبی دے بڑے حق نے امت تے پڑھو درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دے ایک صحابی ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دا ٹائم قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں, سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں یا سورۃ الکہف دی تلاوت کر. دو قسم دی روایتاں آندیاں نے. قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں کول گھوڑا بجا ہے. گھوڑا ہاں جی کول کی بجائے گھوڑا بجے تے اچانک گھوڑا اچھلنا شروع کر دیندہ ہے, رولا پانا شروع کر دیندہ ہے, ہنہنانا شروع کر دیندہ ہے. حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر جاندے نے انہوں اور کی ہویا ہے تے گھوڑا بھی چپ کر کے کھلو جاندہ ہے. اے پھر پڑھنا شروع کر دیندے نے, اے پھر رولا پانا شروع کر دیندہ ہے. حضرت اسید پھر چپ کر جاندے نے, اے پھر کھلو جاندہ ہے. حضرت اسید پھر پڑھنا شروع کر دیندے نے, اے پھر شور مچانا شروع کر دیندہ ہے. حضرت اسید چپ کر گئے. کول میرا بچہ یحییٰ لیٹے ہے, چھوٹا جا بچہ ہے, یہ کوڑے دا پیر اتے آ گیا تے بچہ میرا فوت ہو جائے گا. یہ خاموش ہوئے تے قرآن دی تلاوت بند کی تھی. فرماندے نے میں وینا کہ پتہ نہیں کوڑے نو مسئلہ کیے کہ نو کیڑی شے نظر ہوندی ہے. تے جے میں سجے کھبے اگے پیچھے نظر ماری تے میری نظر آسمان وال اٹھی. ایک بدلی ہے او دے اندر چھوٹے چھوٹے دیوے پہ بل دینے, اے بدلی آسمان وال بلند ہوندی جا رہی ہے. تے میں ویندا رہیا تاکہ میری نظراں تو اوجل ہو گئی. اینی دیر نو فجر دا ٹائم ہو جاندہ ہے. میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے آ کے نماز پڑھی تے نماز پڑھ کے میں اللہ دے نبی نو سارا واقعہ سنایا. انج میرے نالا جب منظر میں ویکھیا اے واقعہ پیش آیا ہے تے میرے نبی کو پتہ کی فرماندے نے, آپ فرماندے نے اقرا یا ابن حزیر, اقرا یا ابن حزیر, اقرا یا ابن حزیر. او ابن حزیر پڑھدا رہندا چھڑیا کیوں سہی پڑھدا رہندا. اندے نے سونیا مینوں بچے دا ڈر پیدا ہو گیا کدھرے گھوڑے دا پیر بچے دے اتے نہ آ جائے, اے بچہ پیراں تھلے نہ مٹیا جائے. اس واسطے میں تلاوت بند کر دی تھی. تے پتہ ہی اسید کی منظر سی نہیں. اللہ تے نبی فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوت کا, اے رب دے فرشتے سن تو پڑھ رہا سیں تیری آواز سن کے نیڑے اوندے جا رہے سن. جے تو پڑھدا رہندا اے زمین تے اتر جاندے تے تیرے کول بہ کے قرآن سن دے رہندے. دن چڑھ جاندا مدینے والے نانو ویکھ لیندے, اے مدینے والیاں تو نہ چھپ دے. اے ابن حزیر اے رب دی رحمت دے فرشتے سن جیڑا تیرے قرآن دی آواز سن کے زمین تے اتر دے چلے آ رہے سن. اور جے ابن حزیر قرآن پڑھن تے فرشتے اترتے نے, میرے تیرے پڑھیاں کیوں نہیں اترتے؟ میرے تیرے قرآن پڑھیاں فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ کوئی نہ کوئی تے رکاوٹ اساں پائی ہے نا جڑا فرشتیاں نو تھلے نہیں ساڑے کو لون دین دی. اور رکاوٹ کی ہے بد عملی. قرآن تے ایمان کوئی نہیں, قرآن تے عمل کوئی نہیں. قرآن نو اساں صرف ضرورت دا سامان رکھے ہے, جدو لوڑ پئی پر چھتی تو لایا, لوڑ مک گئی تے پھر پر چھتی تے رکھ چھڑیا. اللہ میں تو انہوں قرآن نال جڑن دی توفیق عطا فرمائے. آج انہاں بچیاں قرآن حفظ کیتے, اللہ انہوں قرآن دا ترجمہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہوں قرآن دا عالم بنائے, قرآن دا عمل کرنے والا مسلمان بنائے. اللہ میں تو انہوں سارے انہوں پکا سچا ایمان والا بنا دے. اگر میری کسی گل تو انہوں کوئی غصہ لگا ہوئے تھے میں معذرت چاہنا. اصل وچ اسی معذرت چاہنا پڑھن پڑھان والے لوگ ہاں تے او طالب علم اگر دھیان پرا کر چھڑن نا تے سبق اونجی استاد نو بھول جاندا ہے. تے تسی بھی دھیان پرا کر چھوڑ تے مینوں تے تقریر ساری اونجی بھول گئی سی اور کی بیان کرنا ہے. اس واسطے میں معذرت چاہنا. جدوں بھی کسی مجلس وچ بیٹھو, مجلس دے آداب وچ ایک ادب ہے کہ جڑا گل کر رہا ہے او دے ول پوری توجہ رکھو. حدیث میں آج جالے پڑھی نبی علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے, نبی علیہ السلام جدو ممبر دے چڑھ دے تے اسی پوری توجہ اپنے چہریاں دے نال نبی پاک وال متوجہ ہو جاندے. سانو بھی انج کرنا چاہیے, سانو کچھ ادب آداب ہی سیکھنے چاہیے, خالی جلسے ہی نہیں کرنے چاہیے.
ادب آداب بہت ضروری نے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیہ